جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو باہر والا وزنی لوہے کا دروازہ پوری طاقت کے ساتھ بند ہو چکا تھا، جس سے ہال کی فضا اور بھی تاریک اور پر اسرار ہو گئی۔ جنید نے فوراً ٹارچ کی روشنی دروازے کی طرف ڈالی۔ یہ کیا تھا؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ صاف تھی۔ احمد، جس نے سب سے پہلے خود کو سنبھالا، احمد نے منفی میں جواب دیا، ہوا۔ دیکھو، یہ پرانی حویلی ہے، دروازہ وزنی ہے اور باہر مغرب کے بعد ہوا کا زور بڑھ جاتا ہے۔ جب ہم آئے تو یہ پورا کھلا ہوا تھا، اسی لیے ہوا کے جھونکے سے بند ہو گیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ کوئی جناتی کام نہیں۔ باسط نے دروازے کی طرف بڑھ کر اسے کھولنے کی کوشش کی۔ ہوا ہو یا کچھ اور، یہ بند ہو چکا ہے اور اسے کھولنا آسان نہیں لگ رہا۔ لگتا ہے زنجیر کا ہک دوبارہ اپنی جگہ جا بیٹھا ہے۔ احمد نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ اسے بعد میں دیکھیں گے، ہم یہاں دیکھنے آئے ہیں کہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں۔ چلو وقت ضائع نہ کرو۔ تینوں نے ایک لمبا سانس لیا اور ایک بار پھر اپنے مشن کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہال بہت بڑا تھا، چھتیں اونچی تھی، لکڑی کے بیموں پر جالے لٹک رہے تھے۔ ہوا میں قدیم لکڑی، مٹی اور پرانے رازوں کی بو سی آ رہی تھی۔ اسی حال آگے تاریک گلیارے اور تنگ سیڑھیاں اوپر کی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے سیڑھیوں کی بجائے دائیں طرف کے ایک گلیارے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے قریب پہنچے، ان کی ٹارچ کی روشنی میں دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر واضح ہوئی۔ اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تصویر میں ایک شاندار لباس پہنے سردار جیسا شخص کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر گہری اور گھورنے والی تھیں۔ جنید نے کہا، واہ کیا شاہی شان ہے، یہ اسی حویلی کا مالک لگتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں دیکھو، ان میں کیسی عجیب سی ٹھنڈک ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، پورے ہال میں ایک گہری لرزتی ہوئی کھانسی کی آواز گونج اٹھی۔ یہ آواز کسی بوڑھے شخص کی لگ رہی تھی اور یہ اتنی قریب تھی جیسے بالکل ان کے سر پر کھڑا کھانس رہا ہو۔ تینوں کا خون جم سا گیا۔ اس بار یہ آواز ہوا کے جھونکے جیسی نہیں تھی، یہ بالکل واضح طور پر کسی زندہ یا غیر مری شے کی تھی۔ لیکن یہ تینوں محض ڈرپوک نہیں تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک خاموش معاہدہ کر لیا۔ وہ یہاں اسی پر اسرار خوف کا سامنا کرنے آئے تھے، اور اب جب وہ اندر پھنس چکے تھے تو پیچھے ہٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ احمد نے فوراً کھانسی کی آواز کی سمت ٹارچ کا لیمپ گھمایا۔ آواز دائیں طرف کے ایک تاریک گلیارے سے آئی تھی جو مرکزی ہال کے بالکل الگ تھا۔ اوہ، احمد نے آہستہ سے لیکن پختہ آواز میں کہا، آؤ۔ جنید اور باسط نے بھی فوراً اپنی ٹارچیں اسی گلیارے کی طرف کر دی۔ تینوں کی ٹارچوں کی شعاعیں مل کر اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ تینوں احتیاط سے قدم دھرتے ہوئے گلیارے میں داخل ہوئے۔ گلیارہ پہلے ہال سے کہیں زیادہ تنگ تھا اور اس کی دیواروں پر نمک اور پرانے پلسٹر کے نشانات تھے۔ اس کمرے میں کوئی ہے، باسط نے سرگوشی کی، اور یہ روشنی کسی بجلی کے بلب کی نہیں تھی۔ تینوں دوست گلیارے کے سرے پر آ رکے۔ دائیں والے دروازے سے مدھم سی روشنی جھانک رہی تھی اور اسی سمت سے کھانسی کی آواز آئی تھی۔ احمد نے دروازے کے کنارے سے جھانکا، پھر ایک گہرا سانس لیا اور فوراً دروازہ کو آہستہ سے دھکیلا تاکہ وہ کھل جائے۔ لیکن اندر منظر بالکل غیر متوقع تھا۔ کمرہ بہت بڑا اور کافی حد تک خالی تھا۔ بیچ میں کوئی بوڑھا شخص یا جن موجود نہیں تھا۔ اس کی بجائے کمرے کے بالکل بیچ میں ایک خالی لکڑی کی کرسی پڑی تھی، جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ابھی ابھی اٹھ کر گیا ہے، اور کرسی کے چاروں طرف فرش پر عجیب و غریب سامان بکھرا ہوا تھا۔ جنید اور باسط نے بھی ابھی اندر قدم رکھا اور اپنی ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھمائی۔ فرش پر پرانی بسیدہ کتابیں، جن کے صفحات پر غیر ملکی زبان میں عجیب و غریب نشانات اور عبارتیں درج تھیں۔ یہ نشانات کسی نقشے یا عام تحریر سے زیادہ کسی جادوئی عمل کا کوڈ لگ رہے تھے۔ دیکھو، جنید نے آگے بڑھ کر وہ ڈائری اٹھائی۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کو چھوا، زرد روشنی کا ایک جھونکا جو کمرے میں پھیلا ہوا تھا تیز ہو گیا اور بجھ گیا۔ کمرے میں اب صرف تین دوستوں کی ٹارچوں کی روشنی تھی۔ احمد نے ڈائری کو جنید کے ہاتھ سے تقریباً چھینتے ہوئے کہا، اسے چھونا مت، ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے۔ لیکن ڈائری کا ایک صفحہ کھل چکا تھا اور احمد کی ٹارچ کی روشنی میں وہ سب کچھ اوپر لکھا ہوا ایک جملے میں پڑھ سکتے تھے۔ جملہ تھا، دولت کا واحد راستہ وہ راستہ ہے جو مشکل سے مشکل ہو۔ اسی لمحے کھانسی کی آواز جو پہلے سنائی دی تھی وہ کرسی کے عین پیچھے سے ایک بار، لیکن اس بار یہ آواز کھانسی کی نہیں تھی بلکہ کسی کے غصے سے، جیسے اسے کوئی اندرونی طاقت چلا رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ تینوں دوست کوئی رد عمل ظاہر کرتے یا خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹتے،
کرسٹل کے ٹکڑے کے گرد زمین میں ایک عجیب سی تھڑتھڑاہٹ پیدا ہوئی۔ کرسی کے بالکل پیچھے فرش کا ایک حصہ جہاں سے ہی خود بخود اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو گیا۔ پرانے پلستر اور لکڑی کا ملبہ گرا اور چند ہی سیکنڈ میں فرش میں ایک مربع نما سوراخ کھل گیا اور یہ زیر زمین تہہ خانے کا رستہ تھا۔ اندر سے سردی کا ایک زوردار جھونکا آیا اور ساتھ ہی گہری تاریخ خالی پن کا احساس ہوا۔ تینوں دوست حیرت اور خوف کے عالم میں ایک کھلے ہوئے راستے کو ڈھونڈ رہے تھے، تمام پر اسرار آوازوں کو